یہاں یتیم بن کر مت رہنا، یہاں مدرسے میں یتیم بن کر مت رہنا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ یتیم، اللہ کا فضل ہے، میرا ابا بھی زندہ ہے، میری اماں بھی ہے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، مولا کہہ رہے یتیم بن کے مت رہنا۔ میرے عزیزوں، یہاں کا یتیم وہ ہے جو استادوں سے دور رہتا ہے، یہاں کا یتیم وہ ہے جو استادوں سے دور رہتا ہے، یہاں کا خوش نصیب وہ ہے جو استادوں سے قریب رہتا ہے۔ اپنے اساتذہ سے محبت کرو، اپنے اساتذہ کی خدمت کرو، اپنے اساتذہ سے ہر بات پوچھ کر آگے بڑھو، ہر چیز کا سوال ان سے کرو جیسے ایک بیٹا ہر چیز کا سوال اپنے ابا سے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات سے گفتگو کرنا یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے عزیزوں سے گفتگو کرتا ہوں تو اس میں کسی تمہید کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تمہید تو وہاں باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں انسان کو کوئی تکلف ہو، اور اس تکلف کے ساتھ وہ کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہو۔ جب ایک عزیز دوسرے عزیز سے، ایک گھر کا فرد اپنے گھر کے افراد سے، ایک چچا اپنے بھتیجوں سے، باپ اپنے بیٹوں سے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کسی تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنوں سے اپنی بات کہنا، انسان بے تکلف انداز میں ان سے بات عرض کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اور میں آپ سے اسی انداز میں گفتگو کروں گا۔ کوئی تقریر نہیں کر رہا، جس تقریر کو آپ جیسے جلسوں میں کوئی تقریر سماعت کرتے ہیں اور ایک بات انسان نے اچھی سنی، ہوا تو عمل ہو گیا، نہیں تو بات آئی اور گئی ہو گئی۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو محض تقریر نہ سمجھیں، اس کو کوئی آپ محض واعظ و نصیحت نہ سمجھیں۔ یہ وہ بات ہے جو میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ میں بطور تذکیر کے سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اللہ نے ہم پر اتنے انعامات فرمائے ہیں، اتنے انعامات فرمائے ہیں کہ اگر ان انعامات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کائنات میں ہر ایک پر انعامات فرمائے ہیں، اس کے احسانات سب پر ہیں، لیکن اگر یہ بات قسم کھا کر کہی جائے کہ سب سے زیادہ احسانات، سب سے زیادہ اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمتیں اگر کسی پر ہیں تو ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم پر ہیں، آپ پر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان نعمتوں کو اگر آپ شمار کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ چاروں طرف جہاں بھی آپ نگاہ اٹھائیں گے اللہ کی نعمتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، مستقبل کو دیکھیں، ہر طرف آپ کو انعامات نظر آئیں گے۔
آپ اپنی صبح کو دیکھیں، آپ اپنی شام کو دیکھیں، اللہ کے انعامات آپ کو نظر آئیں گے، ہر طرف اللہ کے انعامات۔ بس ایک نگاہ چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے۔ زبان کا ایک ایک بول اللہ کا انعام ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں، ہم کان سے سن رہے ہیں۔ یہ احساس تو انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نعمت اس سے چھن جاتی ہے، جب انسان پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے، اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ، یہ زبان کتنا بڑا اللہ کا انعام تھا۔ مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے، پانی میرے پاس قریب میں ہے، لیکن میں اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس پانی کا لفظ، اور پانی کا لفظ تو بہت دور کی بات ہے، میں لفظ پا بھی نہیں بول سکتا ہوں کہ میرا پاس میں بیٹھنے والا میرا بیٹا، میرا لخت جگر اس لفظ کو سن کر مجھے پانی کا پیالہ مجھے پیش کر دے۔ اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زبان میں لفظ پا یہ کتنا اہم تھا، میں صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس لفظ کو استعمال کرتا تھا، لیکن میں نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ اب جب یہ نعمت چھینی ہے تب اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ زبان کا ایک لفظ کتنا قیمتی تھا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھا، اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا۔ قوت سماعت جب چلی جاتی ہے تب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سننا کتنی بڑی نعمت تھا۔ میرے عزیزو، صبح سے لے کر اس وقت تک یہ شام ہو چکی ہے، آپ اور ہم زبان کے کتنے الفاظ ان کو بول چکے ہیں۔ اگر ہم صبح سے شام تک کے الفاظ اپنے شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور بچپن سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہم کتنا بولیں گے، کتنا سنیں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پئیں گے، اللہ کی نعمتوں کو کتنا برتیں گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات اتنے ہیں، اتنے احسانات ہیں تم پر، اور اللہ کے ان انعامات اور احسانات میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں اگر سب سے بڑھ کر کسی پر انعامات ہیں تو آپ خدا کی قسم کھا کر کہا جائے تو کہنے والا خانص نہیں ہوگا، وہ یہ طبقہ ہے جس پر اللہ کے انعامات سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں کسی پر انعامات کی بارش اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی انعامات کی بارش اس طبقے پر ہو رہی ہے، ان بچوں پر ہو رہی ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی نعمتیں سب سے زیادہ مل رہی ہیں اور سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک آیت سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ آج آپ کے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، پوری نعمتیں آپ کو عطا فرما دی۔ واتممت علیکم نعمتی، اور وہ نعمت کون سی نعمت تھی؟ قرآن مجید مکمل ہو رہا تھا۔ قرآن اللہ کی ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ کیا آپ اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں سب سے بڑے خوش نصیب نہیں ہیں؟ سورہ رحمان آپ نے پڑھی ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں جب نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے رحمان کی سب سے بڑی رحمت وہ اللہ کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھلایا ہے۔ اس آسمان کے نیچے سب سے بڑی رحمت، اللہ کی سب سے بڑی عنایت وہ قرآن۔ اللہ کی بڑی نعمت اور اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، لیکن اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن عطا فرمایا ہے۔ اگر قرآن ہے تو یہ انسان اشرف المخلوقات میں اشرف یہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے محبوب ہے۔ اور اگر اس انسان کے پاس قرآن نہیں ہے، دنیا کی
دیگر سب نعمتیں اس کے پاس ہیں لیکن اس کے پاس قرآن نہیں ہے، تو یہ انسان اشرف نہیں، ارذل ہے، اسفل ہے، اسفل السافلین، سب سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ انعام ہیں، اور انعام ہی نہیں، چوپائے نہیں، بل ہم اضل، چوپائے ان سے بہتر ہیں، یہ چوپائے سے بھی پستر ہے۔ تو میرے عزیزوں ذرا استحضار کرو کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اللہ نے کیسی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا ہے کہ ہم اس نعمت کو حاصل کریں۔ اس لیے سب سے پہلے ہر طالب علم خوش نصیبی کا اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرے، 2 رکعت نمازیں وہ پڑھیں اور اللہ سے ہر وقت وہ کریں، صرف ایک دن نہیں بلکہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہر دن 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھیں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے، آپ نے ہمارا انتخاب فرما لیا ہے۔ ہم تو کہاں تھے، آپ کہاں لے آئے ہیں؟ ہمارا خاندان کیسا تھا، ہمارے ابا کیسے تھے، ہمارے دادا کیسے تھے، میں کس گاؤں اور کس بستی اور کس علاقے کا رہنے والا ہوں، لیکن یہ آپ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ نے اتنی بڑی نعمت دینے کے لیے مجھے بلا لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی دعاؤں میں انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور قرآن مجید کا سچا وعدہ ہے، یہ میری آپ کی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جتنا شکر ادا کریں گے، دل سے خوش ہوں گے، آپ مسرور رہیے، خوش رہیے، آپ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، مرجھائے ہوئے دل کے ساتھ نہ رہیں کہ نہ معلوم کہاں ہم آ گئے، کس طرح سے ابا نے ہمیں بھیج دیا، میں تو نہیں چاہتا تھا لیکن بڑا دباؤ بنایا، والدہ نے بڑا دباؤ بنایا، ابا نے، بڑے بھائی نے، اور آ گئے ہیں، اور طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اور اب عید الاضحیٰ میں جاؤں گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ہو سکتا ہے شیطان ایسا جال آپ کے سامنے، آپ کے آس پاس پھیلا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے دل میں آپ کے اسی طرح کے خیالات آ رہے ہوں کہ کہاں مدرسے میں آ گئے، گھر کا کتنا اچھا کھانا، گھر کا کتنا اچھا پہننا، کیسا سنہرا اور پیارا ماحول، اور یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ جسے قید خانے میں آ گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندشوں میں آ گئے، وہ ایک آزادانہ زندگی، ایسے ہو سکتا ہے مختلف خیالات شیطان آپ کے ذہن میں لاتا ہو، لیکن میرے عزیزوں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ان خیالات کو دور کیجئے، اور خوش نصیبی پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تیرے بڑا احسان فرما دیا۔ اگر اس طرح کے خیالات آتے ہوں گے تو جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کر لیں گے، یہ خیالات آپ کے دور ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت پڑھنے میں لگے گی، یہاں کے در و دیوار سے آپ کو محبت ہو جائے گی، یہاں کے اساتذہ سے آپ کو انس ہو جائے گا، ہر چیز سے آپ مانوس ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اللہ سے دعا کر دیکھیے، یہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہوا کہ آپ ہمیں یہاں لے آئے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا استحضار، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دینے کے لیے اللہ نے ہمیں انتخاب کر لیا ہے، اور اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں، خوش ہو جائیں اس نعمت پر، اور اس نعمت کا جب احساس، نعمت کا جب اعتراف ہے تو پھر اب اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ جب نعمت عطا فرماتے ہیں تو پھر اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو بھی میں تمہیں نعمت عطا کروں تم اس نعمت کا شکر کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نعمت لے کر انسان خاموش بیٹھا رہے، نعمت لے کر تماشائی بن جائے، نعمت لے کر وہ کھیلنے کودنے لگے، یہ نہیں۔ جو بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکر یہ بندے سے مطلوب ہے۔ اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو کچھ اللہ کی نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کو بیان کیجئے، اس نعمت کو ظاہر کیجئے۔ مال ہے تو مال کا اس نعمت کا آپ شکر ادا کیجئے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، آپ دوسروں کی مدد کیجئے۔ اللہ نے جب یہ ہمیں سنہرا موقع عطا فرمایا ہے تو میرے عزیزوں اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کے حاصل کرنے میں ہم ادنا سے ادنا کوتاہی نہ کریں۔ اس نعمت کی شکر گزاری صرف زبان سے نہیں، ہم اپنے عمل سے کریں۔ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ محبوب ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے
یہاں نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، تو ہم اس میں بھرپور محنت کریں۔ ایک طالب علم کو جو محنت کرنا ہے وہ یہاں اپنی کتابوں میں ہم بھرپور محنت کریں، درجے کی پابندی کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کو 3 باتوں کی تلقین کرتا ہوں، 3 باتوں کا آپ اہتمام ضرور کیجیے، اور وہ ایک طالب علم کے لیے بنیادی اور ضروری چیز ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ ایک بات، آپ مطالعے کا اہتمام کیجیے، درجے میں جانے سے پہلے آپ ان کتابوں کو جو صبح سبق پڑھایا جائے گا اس کا مطالعہ کر جائیے، اور مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ بھرپور کوشش کیجیے کہ آپ اس سبق کو سمجھ جائیں۔ ہر کتاب کا مطالعہ اس کا ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ اس گفتگو میں اور اس اجتماعی مجلس میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ادب کی کتاب کا مطالعہ کیسے کریں گے؟ آپ ادب کے استاد سے پوچھیے۔ سال کا آغاز ہے، آپ کے اساتذہ رہنمائی کرتے ہیں، اس رہنمائی پر آپ توجہ دیجیے، ان کو سرسری نہ لیجیے، آپ کاپی میں ان کو لکھیے۔ آپ یہ سوال کیجئے کہ ہم ادب کی کتاب کا مطالعہ کیسے کریں، ہم قصص النبیین کا مطالعہ کیسے کریں، القراءۃ الراشدہ کا مطالعہ کیسے کریں، منصورات کا مطالعہ کیسے کریں۔ حضرت استاد آپ کو خود بتلاتے ہیں، اور آپ اتفاق سے اگر یہ نہ بتایا جا سکا تو آپ کی اس پہ رہنمائی کی جائے گی۔ آپ فقہ کا کیسے مطالعہ کریں، آپ حدیث کا کیسے مطالعہ کریں، تہذیب الاخلاق کیسے پڑھیں، ریاض الصالحین کیسے پڑھی جائے، اردو کی کتابیں بھی جو کچھ پڑھی جا رہی ہیں آپ اس کے متعلق اپنے دریافت کریں، ہم تعلیم الاسلام کیسے پڑھیں، ایک ایک چیز آپ معلوم کریں۔ تو ایک تو مطالعے کا اہتمام، ہر طالب علم کو مطالعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درجے میں کل کیا پڑھایا جائے گا، استاد محترم آ کر ہمیں کیا بتلائیں گے، کہ طالب علم کے ذہن میں پہلے سے ایک بات ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے درجے کی پابندی۔ درجے کی پابندی بہت ضروری ہے، بلکہ میں ایک ترتیب کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ سمجھیے کہ مطالعہ اس کی طرف عام طور سے ہمارے عزیز طلبہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے فقہی احکام میں جیسے اصطلاح سنی ہے، فرض، واجب، نفل، آپ مطالعے کو فرض کی حیثیت دیجیے۔ مطالعہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں ہوگا اور ٹھیک ہے چل گیا، یا عبارت کو ایسی سرسری پڑھ کے چلے گئے۔ نہیں میرے عزیزوں، آپ مطالعے کو اگر اہمیت دیں گے تو آپ درجے کے سبق سے جب استاد محترم آپ کو پڑھائیں گے آپ کو بہت لطف آئے گا، آپ کو پورا سبق سمجھ میں آئے گا، یہاں تک کہ اس وقت آپ استاد سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے کہ استاد کہاں تذکیر و تانیث کا فرق بیان کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کس کو مذکر اور کس کو مؤنث بول رہے ہیں، کہاں کا اور کہاں کی کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی آپ اس وقت آپ بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے جب کہ آپ مطالعہ کر آئے ہو۔ اچھا میں تو اس کو مذکر سمجھ رہا تھا، یہ مؤنث ہے، میں تو اس کے لیے اردو میں کی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کا ہے۔ لیکن یہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ اٹھاتا ہے جو پہلے سے مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر درجے کی حاضری، جو طالب علم درجے میں حاضر رہتا ہے اس کا علم پختہ ہوتا ہے، جو درجے میں حاضر نہیں رہتا ہے اس کا علم وہ چاہے بعد میں کسی سے اس سبق کو پڑھ لے وہ پختگی نہیں آتی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہی استاد اگر آپ کو درجے سے ہٹ کر بھی وہ سبق پڑھاتا ہے تو وہ کیفیت وہ بات پیدا نہیں ہوتی جو بات درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے درجے کی حاضری کا آپ اہتمام کریں۔ میں ترتیب کے اعتبار سے اس کو واجب کہہ رہا ہوں، لیکن واجب بھی وہ فرض ہی کے درجے میں ہے کہ آپ درجے کی حاضری کو بھی ضروری سمجھیں، کبھی ناغہ نہ ہو۔ اس زمانے میں یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے، وہاں عام طور سے بڑے درجوں میں طلبہ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر لیں کسی سبق کو اور پورا ریکارڈ ہو گیا موبائل میں، ٹھیک ہے درجے میں حاضر نہیں رہے، استاد محترم کی تقریر بعد میں سن لی گئی، تاکہ درجے میں حاضر نہیں ہوئے لیکن
ہم نے سبق جیسا استاد نے درجے میں پڑھایا اس سبق کو ہم نے اپنے موبائل کے ذریعے سے ریکارڈ کے ذریعے سے سن لیا. لیکن میرے عزیزوں ہو سکتا ہے سانجہ خامسہ اس طرح کے کبھی کسی طرح کو اس طرح کا خیال آ جائے. آپ ریکارڈ کر کر کسی استاد کے سبق کو ایک نہیں آپ اگر 5 مرتبہ بھی اس کو سنیں گے تو وہ درجے کی حاضری کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. آپ ریکارڈنگ اگر ایک نہیں 5 مرتبہ بھی کسی استاد کی سنیں اور درجے میں حاضر نہ ہوں تو وہ حاضری کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کیسے ہوگا؟ 5 مرتبہ میں تو وہ سبق بالکل ازبر ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں اس لیے 5 مرتبہ سننا بھی وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سبق جو ہے وہ صرف استاد کی بات کو سن لینے کا نام نہیں ہے. ایک طالب علم جب درجے میں بیٹھتا ہے تو صرف وہ کانوں سے استاد کی بات نہیں سنتا بلکہ کانوں سے سننے کے ساتھ آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے. ذہن اور دماغ کو وہ متوجہ بھی کرتا ہے اور درجے کا وہ یکسوئی کا ماحول اور استاد کی وہ حرکات و سکنات درس کے نشیب و فراز وہ پورے کیفیات مل کر ایک سبق بنتا ہے اور وہ ذہن و دماغ کے اندر اترتا ہے. جب آپ کمرے میں کسی ریکارڈ کو سنتے ہیں تو آپ اتنی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. استاد کی کیا حرکات و سکنات تھیں، درجے کا جو ماحول ہے اس ماحول سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ صرف سنیں ریکارڈ ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ویڈیو بنا کر بھی آپ دیکھ لیں اور آپ یوں کہیں کہ ہم نے تو استاد کے حرکات و سکنات کو بھی دیکھ لیا تھا، ان کے لب و لہجے کے اتار و چڑھاؤ کو بھی دیکھ لیا تھا. لیکن میرے بھائیوں میں نے ایک بات اور آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ درجے میں جو سبق بنتا ہے وہ حرکات و سکنات کے بعد ایک نورانی ماحول جو ہوتا ہے اس ماحول کے ساتھ یہ تمام چیزیں مل کر ایک سبق بنتا ہے اور پھر وہ ذہن و دماغ میں اترتا ہے اور پھر وہ ایسا یاد رہتا ہے جو انسان زندگی کے آخری لمحے تک نہیں بھولتا. اور اس طرح جو لوگ سبق نہیں لیتے اس طرح انہوں نے سن لیا تو وہ سبق ان کا چند دنوں کی طریقے جس طرح اسکرین پر ایک چیز آتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے اسی طرح سے اس طرح کا سبق ذہن میں وقتی طور سے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، وہ زیادہ نہیں رہتا. اس کو رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا، اس کا علم پائیدار نہیں ہوتا، اس کا علم اسی کو زندگی میں نفع نہیں پہنچاتا چاہے کہ وہ اسی علم سے پھر ملت کو نفع پہنچائے. اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں درجے کی پابندی یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا ایک حصہ ہے جو اللہ آپ کو نعمت عطا فرما رہے ہیں. اور جانے کے بعد تیسری بات مذاکرے کا اہتمام، اس کا بھی مذاکرہ کریں. مذاکرے سے مزید علم کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے. ان 3 باتوں کا جو طلبہ اہتمام کرتے ہیں وہ واقعتاً اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری آپ کے لیے ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے آپ اس کے اندر اس طرح سے محنت کریں. حفظ کے طلبہ ظاہر ہے کہ وہ سبق بھی یاد کریں، سبق پارہ یاد کریں، سبق آموختہ یاد کریں، وہ اس طرح سے اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کر سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، یہ جو اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ایمان کے بعد کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ علم کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے. اس نعمت کے لیے گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. جو لوگ گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے اللہ رب العزت اس نعمت کو ان کو نہیں دیتے بلکہ محروم کر دیتے ہیں. آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا حضرت امام شافعی نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع سے شکایت کی کہ میں سبق بھول جاتا ہوں. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی یا فاوصانی الی ترک المعاصی. حضرت استاد نے یہی فرمایا کہ گناہوں سے اجتناب کرو. میرے عزیزوں اس وقت جو سب سے بڑا گناہ ہم لوگوں سے ہو رہا ہے اس میں ایک فرائض کی کوتاہی ہے. نمازوں کا اہتمام
جس طرح سے ہونا چاہیے اس اہتمام میں بہت ہوتا ہے. ہم خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، فرط محبت کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ پاتے. نگراں صاحب آتے ہیں تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات نہیں آئے تو محرومی ہو جاتی ہے، جماعت سے محرومی ہو جاتی ہے، مسبوق ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا مجھے خیال نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان نمازی قضا کرا. اس لیے فرائض کا اہتمام. اگر نمازوں میں کوتاہی ہے تو یہ یاد رکھیے، یہ نعمت سے ہمارے لیے محرومی کا آئینہ ہمارے لیے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر مسلمان کو، علماء طلبہ نہیں، عام مسلمان کو بھی اللہ کی طرف سے دن میں 5 مرتبہ آئینہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم تم سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، ہماری نعمتیں تم پر ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہماری نعمتوں کا فیضان ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. اگر نمازوں کی توفیق مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے. اور اگر نمازوں کی توفیق چھن رہی ہے، اور یہ چھننا کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مسبوق ہو رہے ہیں، جماعت چھوٹ رہی ہے، یہ صاف اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو ایمان کے بعد اس کو جو سب سے بڑی وہ پہلی توفیق ملتی ہے وہ نماز کی توفیق ملتی ہے. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو جو توفیق چھینتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو توفیق چھینتی ہے ایمان کے بعد وہ نماز کی توفیق. ہر انسان اپنا آئینہ دیکھے، چھوٹا بڑا سب اس میں برابر ہیں. اگر ہمیں ایک رکعت بھی چھوٹ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے، اللہ نے ہمیں یہاں سے پیچھے کر دیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اس علم کے حصول کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب کے لیے اطاعت کا اہتمام. اور ایک عام بات، ابھی یہ تو نقطہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جتنی معصیتیں ہیں ان سے آپ کو بچنا ہے. غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، سب سے بچنا ہے. سب سنگین چیزیں ہیں، میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا. بس آپ سے ایک بات جس مرض میں ہم مبتلا ہیں اس کی طرف اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے موبائل سے اجتناب. موبائل میرے عزیزوں، اگر قسم کھا کر کہہ دیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے کینسر ہے. کینسر ہے. اس کے اندر کتنی معصیتیں ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے موبائل سے اجتناب کیجیے، بچیے، اس کو اپنے اوپر حرام کر لیجیے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. نہیں تو معصیتوں کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس کے ساتھ آپ اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتے. فرائض کا اہتمام، معصیتوں سے اجتناب. اس میں ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے یکسوئی شرط ہے. اور یہ موبائل آپ کی یکسوئی کو سب سے زیادہ ختم کرنے والا یہ موبائل ہے. انتشار ذہنی پیدا کرنے والا یہ موبائل ہے. نیکیوں اور طاعت سے ہٹانے والا یہی موبائل ہے. اس لیے موبائل سے آپ اجتناب کیجیے. بہت بہتر ہے کہ آپ اگر ضرورت ہو تو آپ چھوٹا موبائل رکھ لیجیے، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یکسوئی تو سچی بات تو یہ ہے کہ اتنی یکسوئی ہو کہ ہم علم کے علاوہ کسی طرف اور نہ جھانکیں. پوری تاریخ اسی بات سے بھری ہے کہ جن لوگوں نے یکسوئی کے ساتھ علم کیا وہ اس دنیا کے اندر امام بنے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا نام بھلا کس نے نہ سنا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جب ان کا مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے اور دنیا بھر کے شاگرد ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں معلوم ہوا کہ ایک ہنگامہ سا ہوا. لوگوں نے کہا کہ ہنگامہ کس بات کا؟ تو مدینہ کے اندر ہاتھی آیا.
ظاہر ہے کہ مدینہ میں اور حجاز میں ہاتھی کا کوئی تصور نہیں کہ وہاں ہاتھی ہو. ایک نئی چیز، نئی مخلوق، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ امٹ پڑے. حضرت امام مالک کے درس میں بیٹھنے والے شاگرد بھی چلے گئے، لیکن ایک بندہ خدا درس کے اندر بیٹھا رہا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے بھائی سب لوگ گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ تم بھی چلے جاتے. انہوں نے اپنے استاد محترم سے کہا، میں اپنے وطن سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. استاد کا دل خوش ہوا، ایسی یکسوئی، ایسی توجہ. ان کو دعا دی گئی، اللہ نے کتنا بڑا نفع ان سے وجود میں آیا. حضرت امام مالک کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی جو اندلس سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، حضرت امام مالک کے شاگردوں میں سب سے نمایاں ہوئے، اور موطا جو حضرت امام مالک کی ہے انہی کی موطا سب سے زیادہ عام ہوئی. اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی یکسوئی سے، اپنے استاد کی محبت سے، علم کی محبت سے. میرے بھائیوں، اس طرح سے جب انسان کو تعلق ہوتا ہے، یکسوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ ترقی کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ یکسو رہیے. اس وقت کوئی اور مشغولیت نہ رہے. آپ اس وقت کسی اور طرف نہ جھانکیں. آپ اس طرف نہ جائیں کہ میں اس دور میں بہت اچھا ہے کسی کمپیوٹر سینٹر میں جا کر کمپیوٹر سیکھ لوں، میں کسی اسپیکنگ کورس میں جا کر انگلش اسپیکنگ کورس کر لوں، اور بہت اچھا ہے یہاں مارکیٹ بھی ہے، بہت سی دکانیں ہیں، بہت سے فرنیچر کا کام کرنے والے ہیں، کوئی ٹیلر ہے، اچھا ہے میں کوئی اس کے ساتھ ایک کام بھی سیکھ لوں. میرے بھائیوں، یکسوئی کو ختم کرنے والی کوئی چیز نہ کریں. آپ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یکسو ہو جائیے. خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں سب سے زیادہ آپ پر برسیں. ابھی حضرت مولانا زکریا صاحب مدظ اللہ العلی اسی طرح سے ندوۃ العلماء میں خطاب فرما رہے تھے. بہت قیمتی بات مولانا نے اپنے خطاب میں فرمائی. اس بات کو بطور امانت کے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے کہا، میں اپنے اس بڑھاپے کی عمر کا سہارا لیتے ہوئے پوری زندگی کے تجربات میں میرے عزیزوں میں تم سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے قیمتی انسان، سب سے معزز شخص اگر کوئی ہے اور کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عالم دین ہیں جو اپنے علم کے اندر پختہ ہو، اپنے عمل کے اندر پختہ ہو. ایک عالم جو علم کے اندر پختہ ہوگا اور عمل میں بھی پختہ ہوگا، وہ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے. پوری دنیا اس کے قدموں میں چلی آئے گی. پوری تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیجئے اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کی زندگی اس طرح کی رہی ہے. وہ اور کہا کہ اس دنیا کا سب سے ناکارہ انسان وہ طالب علم ہے جو محنت نہیں کرتا ہے، جو یہاں رہ کر محنت نہیں کرے گا، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرے گا، وہ اپنی زندگی میں در در کی ٹھوکریں کھائے گا. حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات بیان کرتے تھے. ہم نے ندوۃ العلماء میں پڑھنے والے ایک طالب علم کو جس نے محنت سے نہ پڑھا اور استادوں کی قدر نہیں کی، اس کو دہلی میں کاغذ اور یہ گندے پولیتھین ان کو بٹھرتے ہوئے دیکھا. اللہ اتنا گراتے ہیں جب کوئی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا. اولئک کالانعام بل هم اضل. جانوروں سے بھی زیادہ اس کو بدتر کر دیتے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. میرے بھائیوں، جب اللہ نے احسان کیا آپ کو، اللہ یہاں اس چار دیواری کے اندر لے آیا ہے، اللہ دین کی، ایمان کی، علم کی نعمت آپ کو دینا چاہتا ہے. اگر آپ نے اب اس نعمت کی ناقدری کی، اس نعمت کو ٹھکرایا، تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری کرو گے، اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. خون کے آنسو روئیں گے لوگ، آخرت میں نہیں، اس سے پہلے دنیا میں رونا پڑیں گے، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ سعادت مند جو اس نعمت کی قدر کریں گے، قسم خدا کی اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ ان کو دنیا کی ہر سرفرازی عطا فرمائے گا، آخرت میں اپنی محبت اور رضا کا پروانہ ان کو عطا فرمائے گا.
اس لیے میرے عزیزوں اس نعمت کی قدر کرو، اور خاص طور سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اللہ آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے، یہاں یتیم بن کر مت رہنا، یہاں مدرسے میں یتیم بن کر مت رہنا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا کہ یتیم، اللہ کا فضل ہے میرا ابا بھی زندہ ہے، میری اماں بھی ہے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، مولا کہہ رہے یتیم بن کے مت رہنا۔ میرے عزیزوں یہاں کا یتیم وہ ہے جو استادوں سے دور رہتا ہے، یہاں کا یتیم وہ ہے جو استادوں سے دور رہتا ہے، یہاں کا خوش نصیب وہ ہے جو استادوں سے قریب رہتا ہے۔ اپنے اساتذہ سے محبت کرو، اپنے اساتذہ کی خدمت کرو، اپنے اساتذہ سے ہر بات پوچھ کر آگے بڑھو، ہر چیز کا سوال ان سے کرو، جیسے ایک بیٹا ہر چیز کا سوال اپنے ابا سے کرتا ہے، 2 روپے کی چیز بھی ہوتی ہے تو اپنے ابا سے کہتا ہے، اور اس کو اگر 200 روپے کا بھی مال خریدنا ہے اور 2000 کی بھی کوئی چیز لینا ہے، 20,000 کی بھی کوئی چیز لینا ہے تو وہ اپنے ابا سے کہتا ہے۔ میرے عزیزوں آپ کو چاہے چھوٹی کتاب پڑھنا ہو یا بڑی کتاب پڑھنا ہو، اپنے اساتذہ سے مشورہ کرو، خود فیصلہ نہ کرو، استادوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ اور چھپاتے ہوئے دور نہ رہو، محبت کے ساتھ، جیسے سب آپ محبت کی نگاہ اپنے والدین پہ ڈالتے ہیں، اپنے اساتذہ پہ اس طرح محبت کی نگاہ ڈالو۔ انسان اپنے والد کی ڈانٹ کو وہ ناراض نہیں ہو جاتا کہ ابا نے ڈانٹ دیا ہے، اب ابا کی طرف نہیں دیکھوں گا، اور ان کے بعد ان کا گھر میں وہ تبصرہ کرتا ہو، کبھی ماں سے برائی کرتا ہو، جا کر محلے میں کچھ کہتا ہو۔ قسم خدا کی اگر استاد کی طرف سے کوئی آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات آ جائے، کبھی غیبت مت کرو، محرومی کی بات ہے، ان کے لیے بلکہ دعائیں کرو، جس طرح والدین کے لیے دعا کرتے ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہو، تو سب سے پہلی ایک خدمت یہ ہے کہ ان کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھول دو۔ جن سے پڑھ رہے ہیں اور جن سے پڑھ کر آئے ہیں ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھو، دیکھو علم کی برکتیں تمہیں محسوس ہوگی۔ وہ کتابیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ کتابیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو قرآن تمہیں یاد نہیں ہو رہا ہے، سبق یاد نہیں ہو رہا ہے، آموختہ یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ سب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں۔ جو محسن کے احسان کو مانتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کو پر جھوم جھوم کر برستی ہیں۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں کا اہتمام کرو گے، اللہ تمہیں خوش نصیبی نصیب فرمائے گا۔ اور یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں سے ہم مستثنی نہیں ہیں، آپ کی سطح سے آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ ایک بڑی تعداد ان کی بھی حیات ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا اہتمام کریں، جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو کریں۔ تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے تمہاری سطح سے ہے، ہمارے لیے ہماری سطح سے ہے۔ پڑھنے کا دروازہ ہمارے لیے بھی بند نہیں ہوا ہے، ہم بھی طالب علم ہیں، تمہاری طالب علمی کا مرحلہ ابتدائی کا ہے تو ہمارا درمیانی کا ہے، بس ایک زینہ دوسرا زینہ۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی تمہاری برکت سے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔